السلام علیکم. یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی. سورہ فجر کی یہ 24 نمبر کی آیت ہے. اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ سامان کیا ہوتا. قیامت کے دن انسان کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے کچھ سامان کیا ہوتا، تیاری کیا ہوتا، کچھ نیک عمل کیا ہوتا. سورہ فجر آیت نمبر 24. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو آگاہ کر رہا ہے کہ بھائی، الرٹ کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں چند دن رہنا، دنیا کی زندگی میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب ہدایت بتائی ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ بتایا، سمجھا. تو دنیا میں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے امتحان گاہ دنیا عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھیں کہ کون عمل کرتا ہے. سورہ ملک میں بولا ہے نا، دنیا امتحان گاہ، ہم آزمائش کر رہے ہیں کہ کون نیک عمل کرتا ہے. تو دنیا میں نیک عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنے کے لیے. یہاں کی زندگی چند روزہ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. تو یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ یہاں نیک عمل کر کے وہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہے. آنکھ کھلنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی وہاں. تو اس کے لیے یہاں تیاری کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے. یعنی اللہ کا جو حکم ہے قرآن میں، اللہ کا جو حکم ہے اس میں قرآن میں، اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے. سمجھا. سوچیے آپ، قرآن میں سب باتیں اللہ بتائے. اس دن انسان پچھتائے گا، بولے ارے میں نے اس دنیا اس زندگی کے لیے، وہاں کی زندگی کے لیے کہے گا کہ میں نے کچھ سامان کیا ہوتا، کچھ عمل کیا ہوتا. اب نا یہاں دنیا میں آئے تو دنیا کا ہی بنانے میں لگے، مال جائیداد، دھن دولت، زمین، پراپرٹی، بینک بیلنس کرنے میں جڑ گئے. زندگی بھر پوری صبح سے شام تک دوڑ دھوپ دنیا کی سنوارنے میں، اور آخرت کو بھول گئے. حالانکہ آخرت سنوارنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. سمجھا. وہ چھوڑ کے انسان اللہ کی بات کو رد کر کے، اللہ بول رہا دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی دھوکا ہے، کھیل تماشا ہے. تو اللہ کی بات سن رہا ہی نہیں کوئی. دنیا بنانے میں، یہاں کی لائف، یہاں کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، لگژری لائف جینے کے لیے، گھومنا پھرنا، بنگلہ گاڑی، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا، پوری محنت مشقت. سوچیے آپ، حالانکہ آخرت کے لیے کرتا تو وہاں آنکھ کھلتی تو عیش و آرام، ہمیشہ کی زندگی، موت نہیں. سمجھا. سوچیے آپ کیا کیا باتیں اللہ بتایا قرآن میں. اللہ ہی دنیا میں بھیجا، دنیا اللہ نے بنایا، لیکن ہم کو خبردار کر دیا کہ دنیا کی زندگی میں کھو مت جانا، دنیا کی چکا چوند میں. سمجھا. دنیا کی شان و شوکت، زینت، چکا چوند کی طرف ہاتھ اٹھا کے مت دیکھنا. سورہ طٰہٰ آیت 131 بولا ہے نا اللہ نے. سمجھا. سورہ ہجر میں بھی بولا اللہ نے آیت نمبر 88 میں کہ دنیا کی شان و شوکت، چکا چوند کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، کیونکہ یہ عرضی ہے. جس کو دیا ہے وہ ان کو پھر وہاں سزا ملنے والی ہے، اس لیے دیا ان کو. خوب کھاؤ پیو، عیش کرو خوب. سمجھا. اسی لیے ان لوگ کو دیا ہے. تو آپ لوگ کو، ایمان والے کو اللہ الرٹ کر رہا ہے کہ آنکھ اٹھا کے، نگاہ اٹھا کے بھی مت دیکھنا دنیا کی. لیکن انسان اسی لالچ میں بھاگ رہا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس کم ہے، چلو پڑوسی کے پاس اتنا ہے، اس سے زیادہ بنانے کی دوڑ دو. رشتہ دار اتنا مالدار، اتنے پیسے والا، تو اپنے کچھ نہیں، تو پھر اس کی دوڑ بنانے کے چکر میں ہے نا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. لوگوں کو مال دولت، دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے نے غافل کر دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہاں تک کہ مال کرتے کرتے مر جاتے، قبر تک پہنچ جاتے. حتی زرتم المقابر. سمجھا. جہاں تیاری کرنا، اللہ نے جو کام بولا وہ کرنا ہے، جو منع کیا اس کو چھوڑ دینا، اس سے رک جانا، وہ کام نہیں کرنا. اس لیے بھیجا ہے کہ کون نیک عمل کرتا دیکھیں. سمجھا. امتحان لائے گی، ایگزامینیشن. فرشتے آپ کا، ہمارے 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے، دائیں اور بائیں. سورہ قاف میں 2 فرشتے لکھ رہے ہیں سب، جو تم زبان سے نکالتے، جو بولتے ہو، سب فرشتے لکھ رہے ہیں. تو ہمارا امتحان ہو رہا ہے. جیسے ہم مریں گے ہمارا ایگزام ختم. امتحان
खत्म, जैसी मौत आई एग्जामिनेशन पीरियड खत्म, इम्तिहान, फरिश्ते जो लिख रहे नाम अमाल हमारा जो जो हम कर रहे लिख रहे पेपर, तो वो बंद कर देंगे, खत्म। जो अब हम करके गए दुनिया के लिए वो हमको मिलते रहेगा। जो अगर हम ऐसा काम किए जो लोगों तक फायदा पहुंच रहा है, इल्म दिया, कुरान का इल्म पहुंचाए सही, तो जो लोग पढ़ेंगे, जो लोग उस पर चलेंगे, उसका अजर हमको सवाब जारिया मिलता है। हम करें इसलिए हमको मिलेगा, समझिए आप। नेक अमल, या फिर कोई यतीम खाना बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, हमने खुद बनाए तो हमको उसका अजर मिलेगा, समझा। दुनिया में नेक अमल करने के लिए भेजा गया, तो ये सब नेक अमल है। नमाज 5 टाइम, नमाज का जैसी अजान हुई वक्त हुआ तो नमाज 5 टाइम पढ़ो, समझा। रमजान का महीना आया तो रोजा रखो, फर्ज है रोजा, समझा। तो ये सब क्यों रखा है? अगर माल दौलत दिया है तो ज़कात फर्ज है और हज भी फर्ज है। जिसके पास माल है उनके लिए हज भी फर्ज है। तो ये सब काम करने के लिए बोला है। यतीम मिस्कीन की मदद करना, खाना खिलाना, उनकी मदद करना माल से जो उनको ज़रूरत है, समझा। रिश्तेदारों की मदद करना माल से, जो है उनके तकाजे, बीमार है या परेशानी में तो उनको मदद करना। तो यहाँ तो मालदार लोग खुद ही अपना समेट के बैठ गए, सारे मालदार, समझा। अपना कोई रिश्तेदार को पूछ रहा है, ना दोस्त पड़ोसी को, माल खुद ज़कात ही नहीं निकाल रहे। जो ज़कात तरीका है निकालने का कि जितनी पैसा, जितनी प्रॉपर्टी है, जमीन, दुकान, घर, 10 एक्स्ट्रा जो घर में रह रहे उसको छोड़ के जितने घर है उसकी वैल्यू, उसकी जो कीमत है उस पर ज़कात है। दुकान जितनी है, ये सब नोट है ना, जितनी दुकान उसकी कीमत, वैल्यू, और जितना घर है उसकी कीमत, 4 घर, 3 दुकान, 5 घर, 10 घर, समझा। उसकी जो कीमत है वो मिला के ज़कात निकालने का है। तो भाई उसकी नहीं निकाल रहे पूरी प्रॉपर्टी की, उसका जो किराया आता है किराए की ज़कात निकाल। ये चीटिंग है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, समझा। जन्नत भी नहीं मिलेगी, समझा। चंद दिन खा लो, ऐश कर लो, ज़कात नहीं निकालने। कितना दिल मुर्दा हो गया। अल्लाह का हुक्म क्या है? 2.5%, समझा आप। 2.5%, 1 करोड़ है तो सिर्फ 2.5 लाख निकालो, 97.5 लाख तुम रखो, अल्लाह बोल रहा है, समझा आप। 1 करोड़ है अगर तो 2.5 लाख निकालो, सिर्फ 97.5 लाख, 97 लाख तुम रखो, बोल रहा है अल्लाह। खाली 2.5 लाख में निकाल पा रहे, भाड़े की निकाल रहे। क्या भाड़े की क्या ज़कात होती है? सब यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों का हक मार के मालदार लोग खुद ही खा जा रहे। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में बार बार वो बता दिया, मालदारों ने अल्लाह की बात का इनकार किया। कुरान में है, मालदारों ने अल्लाह की बात को रद्द किया। यही अल्लाह की बात है कि ज़कात ऐसा निकालो, नहीं, अल्लाह की बात उड़ा दे रहे, अपने ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक चल रहे, निकाल रहे। जितने जाहिल गुमराह आलिम है ना उनकी पैरवी। अच्छे आलिम बोल रहे कि सारी प्रॉपर्टी की निकालो ज़कात, ज़कात नहीं निकाल, फिर खा लो चंद दिन पीरियड, आँख खुलेगी तो फिर वही बोलेगा अल्लाह वापस दुनिया में भेज दे ताकि खैर खैरात सदका करके आऊँ। सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 10, समझा। वापस दुनिया में भेज दे तो फिर जो छोड़ के आया, जब था तो नहीं खर्च किया, अब वहाँ खाली हाथ पहुंच गए तो बोले अरे सब तो छोड़ के आऊँ, भेज दो वापस ताकि खर्च करके आऊँ। पहले समझा रहे थे, अल्लाह बता रहे थे, अच्छे इल्म वाले आलिम, दुनिया के 10% ये 90% आलिम मुफ्ती सब चीटर, मिलावटी, फिरका, समझा। तो बता रहे कि हयात में खर्च कर लो। सूरह कसस में साफ लिख दिया, आयत नंबर 77, सूरह कसस आयत 77, जो माल हमने तुमको दिया है, किसको बोल रहा है? मालदारों को बोल रहा है कि गरीब को? मालदारों को बोल रहा है अल्लाह ताला, जो माल हमने तुमको दिया खर्च कर लो उस दिन से आने से पहले, समझा। जो माल दिया उससे आखिरत का घर हासिल करो। जो माल हमने दिया उससे, वो माल से जन्नत हासिल करो। यहाँ अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो जन्नत मिलेगी ना। तो माल खुद ही खा जा रहे, खर्च क्या कर रहे? आखिरत का घर हासिल करो का मतलब क्या है? कि लोगों में बांटो पैसे, ज़कात भरा हुआ निकालो, ज़कात के अलावा खर्च करो। ज़कात तो डेड लाइन है 2.5%, वो तो डेड लाइन, उससे ज्यादा अल्लाह फरमा रहे सूरह बकरा में। तो दो लोग पूछते क्या माल खर्च करें, अल्लाह फरमा रहे जो कुछ जरूरत से ज्यादा है खर्च कर दो। कौन कर रहा है? जरूरत से ज्यादा तो सबके पास है, कोई नहीं कर रहा है। ज़काती जब नहीं निकाल रहे हैं, बराबर चीटिंग कर रहे हैं, तो जरूरत से ज्यादा कहाँ करेंगे? समझे आप। सूरह बकरा है 219। तो सब आखिरत की तैयारियां करना है तो यहीं पर
بزنس پراپرٹی بنا کے جمع کر کے کھا پی عیش، حالانکہ وہی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں. دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بولے نا اللہ تعالیٰ نے، سمجھے؟ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، سمجھے؟ آخرت کو بھلا دیا ہے، دنیا بنانے دنیا، سمجھے؟ تمام فساد کی جڑ ہے دنیا کی محبت، مال کی محبت. تمام برائی کی جڑ کیا ہے؟ مال اور اس کی محبت، سمجھا؟ اللہ بتائے نا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں شدید مبتلا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ بتا رہا ہے انسان کی کمزوری خصلت، تو الرٹ کر رہا ہے کہ بھائی الرٹ ہو جاؤ. وہاں جا کے بولے کہ واپس بھیج دے، تو واپس کیا واپس دنیا میں اللہ بھیجے گا؟ گئے ایک بار گئے پھنس گئے، تو وہی انسان کہے گا کاش میں نے زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے کچھ سامان کیا ہوتا، کچھ تیاری کیا ہوتا، کچھ کرا ہوتا ایسا عمل کہ میرے کو وہاں کی زندگی ملتی، میرے سمجھا آپ، جنت ملتی. اللہ تعالیٰ نے تو ایک دم قرآن میں جگہ جگہ الرٹ کیا ہے، جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دیں گے یہی خسارہ اٹھانے والے، یہی دوزخ میں جانے والے. دنیا کی زندگی کو، لائف آف دس ورلڈ کی ویلیو دیں گے، وہ لائف کے مقابلے میں اس زندگی، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی اس کی اہمیت دی، اس پہ زیادہ محنت ٹائم لگایا دنیا بنانے میں، تو یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے. اللہ قرآن میں فرماتے، اللہ تو ہر بات بتا دیا ہے، ایک سے ایک بات، سمجھا؟ تو اب آپ ہی نہیں سمجھ رہے، نہیں سننا چاہ رہے، خواہش نفس کو رب بنائے بیٹھے ہیں. جو نفس بول رہا ہو کر رہے، جو اللہ بول رہا ہو نہیں. خواہش نفس کو رب بنائے، سورہ جاسیہ میں نفس بولتی ہے جو وہ کام کرتا ہے، اللہ جو بول رہا ہے وہ نہیں. اللہ کی بات کو رد کر کے نفس کو، سورہ جاسیہ آیت 23 نمبر دیکھو آپ، خواہش نفس کو رب بنائے، ختم. یہ بھی شرک. اللہ بھی رب ہے، اس کا بھی بات مانتے، بعض عمل اللہ کے مطابق کرتے، تھوڑا عمل تھوڑا نفس کے مطابق، اللہ کے خلاف جو بات ہے اس کے عمل کرتے، تو یہ بھی شرک. خواہش نفس کو رب بنا، اللہ بولے فرمائے نا دو معبود، دو رب مت بناؤ، سورہ نحل آیت نمبر 51. سب باتیں قرآن میں بتاتی ہے آخرت کے بارے میں کہ بھائی دنیا میں ایک دم الرٹ رہو، آخرت کی تیاری کرو، دن پہ دن موت قریب آتے جا رہی، ایک ایک دن زندگی کا کم ہوتے جا رہا ہے. تو کیا تو ایک ایک دن کم ہو رہا ہے اور ہم یہی دنیا بنانے کے چکر. ارے آخرت کی تیاری کرو. خالی آدمی سوچ رہا ہے نماز روزہ حج زکات، بس یہ 4 ہی کام ہے اور کچھ نہیں. ارے بھائی یہ 4 کام اس لیے نماز روزہ کہ تم نیک اور متقی بنو، کسی کا حق نہیں مارو، زکات برابر نکالو، انٹرسٹ لون بینک سے کاروبار مت کرو، رشتہ داروں کی مدد کرو، یتیم مسکین کی مدد کرو، سمجھا؟ سب باتیں اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ آخرت تم کو ملے. جنت صرف کس کے لیے لکھا ہے؟ صرف متقی لوگ کے لیے جنت تیار کی گئی، صرف پرہیزگار متقی، جو لوگ گناہ سے بچتے اور نیک عمل کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں متقی. متقی لوگ کے لیے جنت، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور گناہ کے کام سے بچتے ہیں، ان کے لیے. کہ یہاں تیاری کرنا ہے اور وہاں ملے گا. کہ یہاں تیاری کر رہے ہیں یہیں کے لیے، یہیں خوشحال زندگی، یہیں عیش و آرام، یہیں گھومنا پھرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہاں ایسے رہو جیسے تم، حدیث میں آیا ہے کہ جیسے تم سفر میں ہو، نبی نے فرمایا جیسے مسافر ہو، یہاں ایسے رہو دنیا کی زندگی، اور وہاں گھر پہنچ کے، وہاں آخرت کا گھر جنت، وہاں عیش و آرام کرو، وہاں گھومو پھرو کھاؤ، وہاں یہ سب ہے. آپ لوگ یہاں یہ سب کر لے رہے. اس لیے اللہ فرما رہے کہ یہ لوگ دنیا چاہتے تو ہم دنیا میں دے دیں گے ان کو. جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کی خوشحالی، چکا چوند، لگژری لائف، تو ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں اس کے لیے عذاب. قرآن میں دیکھو آپ کو، جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کی لائف، دنیا کی زندگی، خوشحال، چکا چوند، لگژری، گھومنا پھرنا، بنگلہ گاڑی جو چاہتا ہے، تو ہم اس کو جو عمل کر رہا ہے اس کا بدلہ ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے. اس کے لیے آخرت میں عذاب ہے. بولے سوچو آپ، صحابہ ڈرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فتح ہوئی، ملک فتح کرے تو خزانہ بہت ملا، مال دولت، تو لوگ ڈرتے تھے اتنا مال آ رہا ہے، خزانہ بیت المال میں اتنا مال آ رہا ہے، تو لوگ ڈرتے تھے کہیں اللہ ہم کو یہیں تو نہیں دے دے رہا. رونے لگتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں یہیں دے دے رہا، آخرت میں ہم کو کچھ نہیں دے گا. وہ لوگ قرآن کو جانتے تھے نا
کہ جو دنیا میں مل گیا اس کا آخرت میں کچھ نہیں. لوگ ڈرتے تھے یہاں تو اور خوش اور آ رہا ہے تو اور خوش اور آنے دو، پھر اسٹاپ تو ہوتا ہی نہیں. 10 کروڑ آئے تو 20 کروڑ کے چکر میں، 20 کروڑ آئے تو 50 کروڑ کے چکر میں، 50 کروڑ آ گیا تو 100 کروڑ کے چکر میں. کوئی رکتا ہے؟ دیکھتے آپ مالداروں کو کوئی رکتا ہے بھائی بس اور نہیں، اب بہت ہو گیا، اتنا آ گیا نہیں، اور کرتے کرتے مر جاتے ہیں. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر تک پہنچ جاتے ہیں. سمجھا؟ تو اللہ نے الرٹ کر دیا ہے کہ وہاں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہیں پہ ہوش میں رہو، اللہ کی باتوں پہ چلو. سمجھا؟ برے کام سے بچو، شیطانی نقش قدم پہ مت چلو. اللہ کی ساری باتیں کو مانو، اس پہ عمل کرو تو آخرت ملے گی. ایسے ہی نہیں ہے جنت ملتی ہے نا تو اس کے لیے قربانی عمل دینا پڑتا ہے. ایسی تھوڑی ہے بس مل جائے کوئی جنت، کلمہ پڑھ لیے یا نماز روزہ کر لیے جنت مل جائے. جب کھانا مار رہے وہاں غفلہ کر رہے، وہاں اللہ کا حکم توڑ کے کام کر رہے، کسی کا حق مار رہے، شراب جوا ہے، زنا ہے. سمجھا؟ بہت سی باتیں، کچھ شرک کر رہے ہیں. سمجھا؟ سوچیے آپ ترجمے سے قرآن پڑھیے، آخرت کی تیاری کریے موت سے پہلے. سمجھا؟ پھر آنکھ کھلے گی تو پھر وہاں حساب کتاب، اور ہمیشہ جنت میں رہنا ہے تو ہمیشہ، اور جہنم میں گئے تو ہمیشہ جلنا ہے. وہاں موت نہیں. سمجھا؟ جہنمیوں کو موت نہیں، جنتیوں کو بھی موت. سمجھ گئے؟ سوچیے آپ، اللہ نے الرٹ کر دیا، قرآن بھیج دیا، قرآن میں ساری باتیں بتا دی گئی. آپ اپنے حساب سے اپنے زبان میں پڑھیے. اپنی عقل تو دیا اللہ نے، ہر کام دھندا بزنس اپنی عقل سے کرتے نا، ویسے ہی قرآن اپنی زبان میں پڑھو. عقل دیا اللہ، سمجھیں گے آسان. اپنی زبان میں پڑھیں گے، ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آسان ہے. سمجھے آپ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.